بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. بیت سلم کی بات چل رہی تھی. اب آتے ہیں جناب مسئلہ نمبر 5. بیت سلم ہوتی کیا چیز تھی؟ میں آپ کو دوبارہ وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھو، آپ نے آج پیسے دے دیے اس بندے کو اور کہا کہ جناب آپ سے میں 6 مہینے بعد یہ جو ہے مثال کے طور پہ گندم لے لوں گا، چاول لے لوں گا. تو یہ جو تھا نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت سلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ نمبر 4 میں تو ہم نے یہی وہ بات کی تھی کہ جی وہ چیز کیا ہونی چاہیے، وہ چیز موجود. مسئلہ نمبر 4 میں یہ تھا نا کہ جب سے کیا ہے تب تک وہ بازار میں وہ چیز ملتی رہنی چاہیے، بازار سے ختم نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ورنہ بیت سلم باطل ہو جائے گی. اگرچہ اب فتویٰ اس پہ نہیں ہے. اچھا، فتویٰ اس پہ نہیں ہے. فتویٰ جو ہے وہ اس پہ دے دیا جاتا ہے کہ اگرچہ مارکیٹ سے چیز ختم بھی ہو جائے تو تب بھی کیا ہے، تو اس میں سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. تو اس لیے اس میں یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جناب اگر وہ مارکیٹ میں چیز ختم بھی ہو جاتی ہے تو شوافے حضرات کے نزدیک کیونکہ اس میں گنجائش تھی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فتویٰ اس چیز میں کہ اس میں کیا ہے، گنجائش ہے کہ بیت سلم کی جا سکتی ہے. پچھلا جو مسئلہ تھا، جو ہم نے پچھلے مسئلہ نمبر 4 میں پڑھا تھا نا، کہ وہ چیز کیا رہنی چاہیے، بازار میں وہ چیز ہمیشہ موجود رہنی چاہیے، ختم نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ حنفیہ کا اصل جو مذہب ہے وہ یہی ہے، لیکن شوافی حضرات کے نزدیک اس میں گنجائش ہے تو اس پہ بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ جو فتویٰ دے دیتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 5 میں کیا آ گیا، معاملہ کرتے وقت یہ شرط کر دی کہ فصل کے کٹنے پر فلاں مہینے میں ہم نئے گیہوں لیویں گے یا فلانے کھیت کے گیہوں لیویں گے. تو یہ معاملہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ جناب میں نے گندم لینی ہے لیکن نئی گندم لوں گا 3 مہینے بعد آپ سے جو لوں گا. میں نے آپ سے 2 من گندم لینی ہے، نئی گندم لوں گا، آج پیسے دے رہا ہوں. یہ جائز نہیں ہے. اس لیے یہ شرط نہ کرنا چاہیے. پھر وقت مقررہ پر اس کو اختیار ہے، چاہے نئے دیوے یا پرانے. البتہ اگر نئے گیہوں کٹ چکے ہوں تو نئے کی شرط کرنا بھی درست ہے. ہاں، اگر کٹ چکے ہیں لیکن ابھی اس کا دانہ نکالا نہیں گیا، خوشے سے باہر نہیں نکلا، تو تب آپ کیا کر سکتے ہیں، تب آپ شرط لگا سکتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ خوشوں کے اندر ہی پڑے ہوئے تھی، گندم کٹی ہوئی پڑی ہوئی تھی، اور آپ نے شرط لگا لی کہ جناب 1 مہینے بعد میں آپ سے لوں گا اور یہ جو کٹی ہوئی گندم ہے نا اسی میں سے کیا کروں گا، میں آپ سے وہ لوں گا. اب کیوں نہیں وہ لگا سکتے؟ دیکھو بچوں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کہو گے نا نیک کی شرط لگاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کیا پتا اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ وہ ساری گندم کیا ہو جائے، مثال کے طور پہ اس کو بارش ایسی ہو جائے وہ ساری کی ساری فصل ہی تباہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. وہ فصل ہی تباہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، کیڑے لگ جائیں اس کو، وہ فصل ہی ختم ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا. اس وجہ سے آپ وہاں پہ یہ شرط نہیں لگا سکتے. صرف آپ صرف یہ شرط لگاؤ گے کہ جناب میں نے گندم آپ سے 2 من گندم لینی ہے. لیکن اگر کٹ گئے ہیں تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہو، اس میں آپ یہ شرط لگا سکتے ہو کہ جناب میں اس میں سے لوں گا. اگرچہ اس میں بھی احتمال ہوتا ہے آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، لیکن پھر بھی ایک وہ ہو گیا. مسئلہ نمبر 6، تم نے 10 روپے کے گیہوں لینے کا معاملہ کیا تھا اور وہ مدت گزر گئی بلکہ زیادہ ہوگی، مگر اس نے اب تک گیہوں نہیں دی ہے، نہ دینے کی امید ہے. تو اب یہ کہنا جائز نہیں کہ اچھا تم گیہوں نہ دو بلکہ اس گیہوں کے بدلے اتنے چنے یا اتنے دھان یا اتنی فلاں چیزیں دو. گیہوں کے عوض کسی اور چیز کا لینا جائز نہیں ہے. جو آپ معاملہ کر چکے ہیں اب آپ نے کیا نہیں کرنا، وہ نہیں دے رہا آپ کو بندہ، تو آپ کوئی اور چیز لینا جائز نہیں ہے. یا تو اس کو کچھ مہلت دے دو اور بعد مہلت گیہوں لو، یا اپنا روپیہ واپس لے لو. آپ کہو کہ جناب تم نہیں دے سکتے نا، واپس کر دو مجھے پیسے. اس طرح اگر بیت سلم کو تم دونوں نے توڑ دیا کہ وہ معاملات کہ ہم معاملات توڑتے ہیں، گیہوں نہ لیں گے، روپیہ واپس دے دو، یا تم نے نہیں توڑا بلکہ وہ معاملہ خود بھی ٹوٹ گیا یا چیز وہ نایاب ہو گئی، کہیں نہیں ملتی، تو اس وقت میں تم کو صرف روپے لینے کا اختیار ہے. اس روپے کے اس سے کوئی اور چیز لینا درست نہیں. پہلے روپیہ لے لو، لینے کے بعد اسے جو چاہو خریدو. تو اسے کہو گے جناب آپ تو مجھے واپس ہی کریں گے پیسے، اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ نے کوئی چیز اس سے کر رہے تھے، وہ کہتا ہے جناب میں تو یہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ ایسا کرو اس کے بدلے مجھ سے فلاں چیز لے لو. تو آپ کہو کہ ایسا کرو مجھے پیسے واپس کر دو، معاملے کو توڑ دو. تو معاملے کو توڑ دیا، پھر اس سے جو مرضی چیز خرید لو. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ جناب آپ کہو کہ جناب یہ اس کے بدلے میں ہو جائے، ایسا نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات ختم ہو گئی ہے. اب آتے ہیں جناب قرض لینے کا بیان. ٹھیک ہے نا. بیت سلم تو اتنی ہے شاید آپ لوگوں کو اتنا واسطہ نہ پڑتا ہو بیت سلم کے اندر. اب آتے ہیں یہ قرض لینے کا معاملہ، یہ جو ہے نا یہ بیان آتا رہتا ہے. کہتے ہیں باب دوازدہم، 12واں باب ہے یہ، قرض لینے کا بیان. مسئلہ نمبر 1، جو چیز ایسی ہو کہ اسی طرح کی چیز تم دے سکتے ہو اس کا قرض لینا درست ہے. مثال کے طور پہ جو چیز آپ واپس کر سکتے ہو نا تو اس کا قرض لے سکتے ہو آپ. کیسے؟ جیسے اناج،
गंदम लिए तो गंदम वापस कर सकते हो ना, उसी किस्म की क्वालिटी। चावल, चावल वापस कर सकते हो। अंडे लिए हैं तो वापस कर सकते हो, गोश्त वगैरह। और जो चीज ऐसी हो कि इस तरह की चीज देना मुश्किल है तो उसका कर्ज लेना दुरुस्त नहीं, जैसे अमरूद, नारंगी, बकरी, मुर्गी वगैरह। आप ऐसी चीज का कर्ज नहीं ले सकते जो कि हू बहू आप वैसे उसको वापस नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने जो अमरूद लिए हैं, ठीक है ना, तो अब आप उनको वापस वैसे नहीं कर सकते हो, नारंगी वगैरह उसी तरह के आप उसको वापस नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ही बकरी किसी की ले ली, कहा कि चलो जी मुझे बकरी कर्ज दे दो, मैं जिबा कर लेता हूँ, या मुर्गी जिबा कर लेता हूँ और मैं आपको इस तरह की इतने किलो की मैं मुर्गी दे दूंगा। तो दोनों एक जैसी नहीं है, थोड़ा सा फर्क होता है उनके अंदर। ठीक है, तो जो चीजें एक जैसी बिल्कुल ना हो उनका आप क्या नहीं कर सकते हो, उनके अंदर आप वो नहीं कर सकते, कर्ज नहीं ले सकते। जो चीजें एक जैसी हैं उनको आप कर्ज ले सकते हो। मसला नंबर 2, जिस जमाने में रुपए के 10 शेर गेहूं मिलते थे उस वक्त तुमने 5 शेर गेहूं कर्ज लिए, फिर गेहूं सस्ते हो गए और रुपए के 20 शेर मिलने लगे, तो तुमको वही 5 शेर गेहूं देना पड़ेंगे। इस तरह अगर ग्रां हो गए तब भी जितने लिए उतने ही देने पड़ेंगे। ये है सूदी जो लोग होते हैं ना, उनका जहन साफ करने के लिए मसला, सूदी जहनीत वाले। याद रखो, जो चीज आपने ली है, चाहे वो बाद में सस्ती होती है या महंगी होती है, आप वही चीज वापस करोगे। सूदी जहन वाला पता है क्या कहता है आपको? कहता है जनाब मैं आपको आज ना 100 रुपया कर्ज दे रहा हूँ, आप मुझे 10 दिनों बाद वापस कर रहे हैं, महंगाई हो गई है, आपने मुझे अब 100 रुपया वापस नहीं करना, अब आपने मुझे 110 रुपये वापस करने हैं, आपने मुझे 110 रुपये वापस करने हैं। बैंक यही करता है ना, बैंक कहता है मैंने आपको 10 लाख रुपया दिया है, मैं आपसे लूंगा 12 लाख रुपया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सूद है। तो जो चीज जितनी ली है उतनी ही आपको वापस करनी है। समझ रहे हो? आसान तरीका क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई मामला करने के आसान तरीका क्या होता है कि जनाब आप, अगर कोई बंदा आपका कहता है ना कि 10 लाख रुपया दे दें, मुझे 10 लाख रुपया दें, आप कहते हैं जनाब कब वापस करोगे? कहते हैं साल बाद वापस करूंगा। आप सीधा क्या करो, जाके सोने की टिकिया खरीदो। सोने की टिकिया खरीदी है, 10 लाख के अंदर मिसाल के तौर पे वो आ गई, 10 तोले समझो, 10 तोले की सोने की टिकिया आ गई। आपने कहा ये 10 तोले कर्जा मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, 10 तोले कर्जा दे रहा हूँ आपको, अब साल बाद मुझे वापस करेंगे। ठीक है, तो अब आपने उसको कर्ज दे दिया, वो बंदा क्या करेगा, वो जाके मार्केट में बेचेगा तो उसको 10 लाख रुपए उस दिन के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने सोने की टिकिया खरीद के, और उस दिन मार्केट का रेट यही था कि वो 10 तोले 10 लाख का था, उसने कहा मुझे आज चाहिए पैसे, आपने उसको कहा कि चलो जी ये सोने की टिकिया है, 10 तोले आपको दे दिया, मुझे साल बाद आपने 10 तोले वापस करना है, चाहे जो भी रेट हो सकता है उस वक्त वो रेट क्या हो जाए, 9 लाख भी हो सकता है, और हो सकता है उस वक्त 15 लाख रेट हो चुका 10 तोले का। तो वो आपको क्या करेगा, अब 10 तोले ही सोना वापस करेगा, वो पैसे नहीं उसके वो कर रहे। लेकिन अगर आप उसको पैसे दिए और कहा कि जनाब मुझे आपने क्या करना है, मुझे 15 लाख रुपया वापस करना है आपने साल बाद, तो ये क्या है, ये सूद है। जिस जमाने में रुपए के 10 शेर गेहूं मिलते थे उस वक्त तुमने 5 शेर गेहूं कर्ज लिए, फिर गेहूं सस्ते हो गए और रुपए के 20 शेर मिलने लगे, तो तुमको वही 5 शेर गेहूं देना पड़ेगा। इस तरह अगर ग्रां हो गए तभी तो जितने लिए उतने देने पड़ेंगे, चाहे कमी से आती हो जो मर्जी उतना ही देना पड़ेगा। जैसे गेहूं, जैसे गेहूं तुमने दिए थे उसने उससे अच्छे गेहूं अदा किए तो उसका लेना जायज है, ये सूद नहीं। समझ आइए, मतलब उसने अच्छी क्वालिटी आपको दे दी है, मगर कर्ज लेते वक्त ये कहना दुरुस्त नहीं कि हम इससे अच्छे लेवेंगे, अलबत्ता वजन में ज्यादा ना होना चाहिए। अगर तुमने रुपए दिए हो, अच्छा रुपए दिए हुए गेहूं से ज्यादा लिए तो ये नाजायज हो गया। ठीक है ना, अगर तुमने दिए हो गेहूं से ज्यादा लिए तो खूब ठीक तोल का देना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा झुकता तोल दे दिया तो कुछ डर नहीं है। मतलब ये है कि थोड़ी सी उसने अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा ज्यादा कर दिया तो कोई वो नहीं है, लेकिन ज्यादा की शर्त लगाना, ये करना ये जायज नहीं होता। अच्छा, तोल के देना चाहिए, वजन करके वो करना चाहिए। लेकिन वो आपको क्या कर देता है, थोड़ा सा उसने कुछ ज्यादा वो कर दिया, अपनी तरफ से डाल दिया, और आपने तय नहीं किया था उसके साथ और कोई मामला ऐसा नहीं था, मैंने उस दिन भी बात की थी, तो अब क्या होगा, ये जायज होगा, ये जायज होगा। मिसाल के तो अगर मुझे पता है कि यार इसको मैं जब भी कर्जा देता हूँ ना मुझे जायद देता है, तो ये ठीक नहीं है, मुझे जायद अगर मिलता है, वो क्या करना है, बराबर बराबर ही लेना है उससे। आपने उसको चीज दी है, आपने कहना है जी तोल के मैंने आपको 2 किलो गंदम दिया, आपने मुझे 2 किलो गंदम देनी है बस। अब वो अच्छी देता है, ये जैसी भी होता है, मिसाल के तौर पे आपने उसको चावल दिए हैं, 2 किलो चावल दे दिए, उसके घर मेहमान आए थे, आपने जो चावल दिए वो 150 रुपए किलो वाले थे, उसने आपको वापस कर दिए 200 रुपए किलो वाले, तो ठीक है वापस कर सकते लेकिन देगा 2 किलो ही।
لیکن آپ نے شرط لگائی کہ جناب میں نے تو یہ جو ہے نا یہ فلاں چاول کرنل سپر کرنل ہی میں نے لینا ہے، باسمتی فلاں جو ہے نا نارووال والا چاول لینا ہے، تو وہ نہیں چلے گا، جو ہے نا شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی سے کچھ روپیہ یا غلہ اس وعدے پر قرض لیا کہ 1 مہینے یا 15 دن کے بعد ہم ادا کر دیں گے، اور اس نے منظور کر لیا، تب بھی یہ مدت کا بیان کرنا لغو بلکہ ناجائز ہے۔ یہ یاد رکھو، آپ کہیں گے استاد جی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں نا 15 دن بعد واپس کروں گا، 20 دن بعد کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، تو یہ کیا ہے نہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو اس مدت سے پہلے ضرورت پڑے اور تم سے مانگے یا بے ضرورت ہی مانگے تو تم کو دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا استاد جی 100 روپیہ قرضہ دے دیں مجھے نا، میں 5 دن بعد واپس کروں گا، میں نے کہا اچھا 100 روپیہ میں نے آپ کو پکڑایا، آپ ابھی جو ہے نا وہ باہر نکلے تھے، میں نے واپس بلا لیا، میں کہا ادھر آئیں میرا قرضہ واپس کریں، آپ کہیں استاد جی ابھی تو میں نے آپ کو کہا مہینے بعد واپس کروں گا، مہینے بعد واپس کروں گا، میں کہوں گا خدا کے بندے قرض ہے، قرض میں کوئی مدت نہیں ہوتی ہے، قرض میں میرا دل جب چاہے میں تم سے پیسے واپس لے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ میرا کیا ہوتا ہے، یہ میری ایک کرٹسی ہوتی ہے، یہ میرا ایک احسان ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کر دوں مہلت دے دوں۔ لیکن قرض کے اندر کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، قرض جب چاہیں آپ واپس لے سکتے ہو۔ بچوں سمجھنا ذرا، ایک چیز ہوتی ہے دین، ایک ہوتا ہے قرض، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا دین کیا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ نے مجھ سے ایک موبائل خریدا اور کہا کہ جناب اس کے پیسے کیا کروں گا میں آپ کو 1 مہینے بعد ادا کروں گا، تو اب جب آپ نے وہ پیسے جو موبائل کے ہیں نا یہ دین ہوگا، یہ قرض نہیں ہوگا۔ اچھا مثال کے طور پہ 10,000 روپے کا میں نے آپ کو موبائل بیچ دیا اپنا، آپ نے کہا کہ مہینے بعد واپس، تو اب مہینے سے پہلے میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہوں اس کے اندر سے، یہ کیا ہے، یہ دین ہے، یہ دین بنا ہے۔ لیکن وہی آپ نے اگر مجھ سے 10,000 روپیہ قرضہ مانگا اور کہا کہ 1 مہینے بعد ادا کروں گا، تو قرضہ کیا ہو سکتا ہے، قرضہ میرا جب دل چاہے، 2 دنوں بعد مجھے ضرورت پڑ گئی یا نہیں بھی ضرورت پڑی، میں نے کہا بھائی یہ تو بندہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ہر ایک سے قرضہ پکڑتا پھر رہا ہے، آپ نے فون کیا کہ جناب میرا قرضہ واپس کیجیے مجھے، وہ کہے گا جناب آپ سے 1 مہینے کا وعدہ لیا تھا، آپ کہیں گے نہیں، سمجھ رہے ہو، تو قرضہ جب چاہو آپ واپس لے سکتے ہو، دین کے اندر کیا ہوگا وہ مدت طے ہو جاتی ہے اس میں سے، سمجھ آ گئی یہ بات کی، پہلے ضرورت پڑے تم سے مانگے، ضرورت مانگے تو تم کو دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 5، تم نے 2 سیر گیہوں یا آٹا وغیرہ کچھ قرض لیا، جب اس نے مانگا تم نے کہا بہن اس وقت گیہوں تو نہیں ہے، اس کے بدلے تم 2 آنے پیسے لے لو، اس نے کہا اچھا، تو یہ پیسے اسی وقت سامنے رہتے رہتے دے دینا چاہیے، اگر پیسے نکالنے اندر گئی اس کے پاس سے الگ ہوگی تو معاملہ باطل ہو گیا، اب پھر سے کہنا چاہیے کہ تم سدھار گیہوں کے بدلے 2 آنے لے لو۔ دیکھو اب ذرا مسئلہ کیا آ گیا، آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے 2 کلو آٹا جو تھا نا مثال کے طور پہ کسی سے قرضہ لیا، وہ آ گئی جناب آپ کی ہمسائی آ گئی، اور ہمسائی نے آ کے کہا کہ مجھے کیا کرو، مجھے جو ہے نا وہ میرا جو 2 کلو آٹا ہے نا مجھے واپس کر دیجیے، آپ نے کہا آٹا تو ہے نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ مانگنے آئی ہے، آپ نے کہا کہ جناب آپ ایسا کرو اس آٹے کے بدلے میں نا مجھ سے 200 روپیہ لے لو، تو اگر آپ اندر گئے ہیں اس میں سے لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے گئے، تو یہ معاملہ کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اس میں سے، تو واپس آ کے پھر دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر وہ سامنے سامنے جدا نہیں ہو اس سے، اور آپ نے کہا کہ اس کے بدلے میں کیا ہو گیا، تو یہاں پہ آپ نے بے کر لی، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تم پیسے، اس نے کہا اچھا تو یہ پیسے اس سامنے سے دینا چاہیے، اگر پیسے نکالنے گئی اس کے پاس سے الگ ہوگی تو یہ معاملہ باطل ہو گیا، اب پھر سے کہنا چاہیے تم ادھار گیہوں کے بدلے 2 آنے لے لو، جو ہے اس میں سے دوبارہ وہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ در ہاتھ والا شرط تھی نا، وہ ہاتھ در ہاتھ جو تھی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کا احسان ہوتا ہے جو آپ قرض دیتے ہو ملازم کو، آپ کہتے ہو جناب ہم جو قرض دیتے ہیں کسی کو تو یہ ہمارا احسان ہوتا ہے نا کسی کے اوپر، آپ کو کسی کو سال کے لیے دے دیا، 2 سال کے لیے دے دیا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا احسان ہوتا ہے اس کے اوپر، آپ جب چاہیں واپس لے سکتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا، اور جو اس نے کام کیا ہوتا ہے تو آپ اس کو بدلے میں وہ کیا کر لیتے ہو اس کو، تو وہ اجرت اس کی وہ کر رہے ہوتے، 1 روپے کے پیسے قرض لیے، مسئلہ نمبر 6، 1 روپے کے پیسے قرض لیے پھر پیسے گراں ہو گئے، اصل میں اب یہ مسئلہ کیا ہے، دیکھو پہلے زمانے میں نا وہ پیسے جو ہوا کرتے تھے تو مثال کے طور پہ جی پیسے ہوتے تھے، تو آپ نے کہا کہ جناب مجھے ایسا کرو 1 روپے
روپے کے برابر جتنے پیسے آج بن رہے ہیں نا اتنے مجھے دے دو اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اصل میں خرید و فروخت کے اندر شرط یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ آمنے سامنے ہونا چاہیے. اگر وہ آمنے سامنے نہیں ہوا تو وہ بے نہیں ہوتی ہے پھر نا. مطلب یہ ہے کہ جناب اسی جگہ کے اوپر ہوتے ہو. ایجاب اور قبول کے لیے شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں ہو جائے. اگر وہ مجلس تبدیل ہو جائے گی تو ایجاب کیا ہو جاتا ہے, وہ باطل ہو جاتا ہے. پھر یہ اصل میں پڑھیں گے آپ ایجاب اور قبول کی مجلس کا جو معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے 1 روپے کے پیسے قرض لیے. ٹھیک ہے نا. 1 روپے کے پیسے قرض لیے, پھر پیسے گراں ہو گئے اور روپے کے 15.5 آنے چلے گئے. مثال کے طور پہ پہلے 16 آنے بنتے تھے نا, پھر کیا ہو گئے 15.5 آنے ہو گئے. اب 16 آنے دینا واجب نہیں ہے بلکہ اس کے بدلے روپے دینا چاہیے, روپیہ دینا چاہیے. روپیہ ہی دو گے. وہ یوں نہیں کہہ سکتی کہ میں روپیہ نہیں لیتی, پیسے لیے تھے وہی لاؤ. ٹھیک ہے نا. اس میں سے یہ اصل میں اب یہ مسئلہ ایسا ہے نہیں ہے. 1 روپے کے پیسے قرض لیے, پھر کیا ہو گئے, پھر روپے کے 15.5 آنے چلنے لگے. اب 16 آنے دینا واجب نہیں بلکہ اس کے بدلے روپیہ دینا چاہیے. وہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ روپیہ نہیں لیتی, پیسے ہی لیتی ہو. ٹھیک ہے نا. آپ نے شرط یہ لگائی تھی کہ 1 روپے کے پیسے مجھے چاہیے, 1 روپے کے پیسے. تو روپیہ کی وہ تھی, تو گویا روپیہ قرضہ لیا آپ نے. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو روپیہ ہی واپس کر رہے ہیں. مسئلہ نمبر 7, گھروں میں دستور ہے کہ دوسرے گھر سے اس وقت 10-5 روٹی قرض منگا لی, پھر جب اپنے گھر پکی تو گن کر بھیج دی, تو یہ درست ہے. تو یہ درست ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ جاتا ہے کہ اچھا جی, اکثر کیا ہوتا ہے, سوال کیا آ گیا کہ جی اگر سوال اکثر جب کسی کو کوئی قرض دینا ہو اور اس سے ویسے ہی معاملات رکھے جاتے ہوں اور وہ قرض واپس کرنے سے پہلے ویسے ہی کوئی فیور دے دے, یا ہم نے کسی کا قرض دینا ہو اور قرض کی واپسی سے پہلے گفٹ دیں ویسے روٹین میں, یہ سود یہاں یہ قرضہ لے کر گفٹ وغیرہ جو ہے نا, اگر عام طور پہ وہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور آپ مجھے اس کے بدلے میں کوئی گفٹ وغیرہ ویسے ہی دے دیتے ہیں, چلو انہوں نے میرے پریشان کیا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ قسم کا سود کا خطرہ ہے اس کے اندر. ہاں اگر آپ قرضے کے بغیر ہی کوئی گفٹس کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا, پھر اس میں سود کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن اگر قرضے کی بنیاد کے اوپر آپ کو جو ہے نا, جیسے آج کل کیا ہوتا ہے, جیز فری منٹس اور ایزی پیسہ کہتے ہیں, 1000 روپیہ رکھو تو آپ کو ٹیلی نار کے کیا ملیں گے, 60 منٹ ملیں گے. وہ آپ کو 1000 روپیہ اگر رکھو گے تو وہ کیا ہوتا ہے, ہم نے قرض دیا ہوا ہے, وہ ہم نے ان کو قرض دیا ہوا ہے 1000 روپیہ, اس کے بدلے میں وہ ہمیں روزانہ کے 60 منٹ دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ سود کا خطرہ ہے, سود ہو گیا یہ کہ جناب آپ نے کیا کر دیا, 60,000 روپے کے بدلے میں وہ رکھنے کے ہیں اس میں سے. تو انہوں نے قرض لیا, ورنہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ ہمیں 60 منٹ فری دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 1000 روپیہ رکھو تو ہم آپ کو دیں گے. بس سمجھ میں آ گئی ہے.